ہے خدا رحمت لٹاتا عید میں، فضل بندوں پر ہے کرتا عید میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اس وقت ہم مدنی چینل پر موجود ہیں اور ابھی ہماری روانگی ہے رکن شورا سید ابراہیم عطاری کے گھر پر انشاءاللہ ہم جائیں گے اور ان سے ایک ملاقات ہم کریں گے، اور آج کی جو ملاقات ہے وہ تھوڑی سی مختلف ہے، تو ان سے ہم انشاءاللہ ان کی تنظیمی ذمہ داریوں میں جو وہ خدمات دے رہے ہیں، گھریلو زندگی گھر والوں کو کتنا وقت دیتے ہیں، اور ساتھ میں کاروبار اگر کرتے ہیں تو کاروباری زندگی میں ان کا کیا انداز ہے، لوگوں سے میل ملاپ کیسا ہے، گھر میں رکھ رکھاؤ کیا ہے، انشاءاللہ کچھ جاننے کی کوشش کریں گے، ان کے ساتھ کچھ باتیں کریں گے، کچھ سیکھیں گے اور کچھ سوالات ان سے کیے جائیں گے، اور راستے میں انشاءاللہ ہمیں جوائن کریں گے ہمارے مبلغ دعوت اسلامی مہروز مدنی بھائی بھی، ان کو بھی ساتھ لیں گے، اور پھر انشاءاللہ ابراہیم باپو کے گھر پر اللہ نے چاہا ہم گفتگو کریں گے اور ان سے ہم ان کی روٹین کے بارے میں جانیں گے۔ تو آپ رہیں ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیں کہ ابراہیم باپو ہمیں اپنی ذات کے بارے میں کیا بتاتے ہیں۔ رحمت ہے رب کی مزید آئی، دیکھو لو دیکھو یہ عید آئی، رحمت ہے رب کی مزید آئی، دیکھو لو دیکھو یہ عید آئی۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم سید ابراہیم شاہ صاحب کے گھر کے پاس پہنچ گئے، اب انشاءاللہ اندر جا کر ابراہیم شاہ صاحب سے ملاقات کرتے ہیں اور آج کی گفتگو کا اللہ نے چاہا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت بہت انتظار کرایا آپ نے تو۔ اچھا ہاں نا، چلے۔ روزے داروں ہو تم کو مبارک، لو مغفرت کی نوید آئی، دل میں خوشی لب پہ ہے مسکراہٹ، دیکھو تو عید سعید آئی۔ چلے جی، محسن بھائی جی جی، سید صاحب کے آستانے پر آستانے پہ تشریف لے آئے ہیں، نہیں حاضر ہو گئے، حاضر ہو گئے۔ چلے، میں اپنے اعتبار سے نہیں، آپ کے اعتبار سے کہہ رہا میری ہوں۔ خوش بختی ہے کہ آپ دونوں حضرات، دو مدنی دو علماء میرے گھر کرم فرمایا انہوں نے۔ صحیح صاحب، آپ کا یہ جو انداز ہے نا، پیٹ بھر دیتا ہے بندے کا، لیکن ہم کچھ کھائیں گے انشاءاللہ۔ یعنی اب کھانے کی بھی نیت سے آئے، میں کھانے کی نیت سے آیا ہوں، ملحوظ تھی نیت۔ صحیح صاحب مجھے گھر والے کہہ رہے تھے کہ کچھ کھا کے چلے آؤ، میں نے نہیں، وہاں پہ کچھ کھانا ہے۔ ماشاءاللہ۔ بہرحال آپ نے ہمیں یہاں بٹھایا۔ صحیح صاحب، یہ جو آپ کا گھر ہے ابھی جس جگہ پر آپ ہیں، یہ تیسرا گھر ہے غالباً؟ سمجھے آپ کے چوتھا گھر ہے یہ ایک طرح۔ چوتھا والدہ کے بعد؟ جی جی، والدہ کے بعد، والدہ کے بعد تیسرا گھر ہے یہ۔ اچھا، والدہ کا جو گھر تھا وہ آپ کا فیڈرل بی ایریا میں؟ فیڈرل ایریا میں موجود ہے۔ آپ نے باپو کے گھر بھی گنے ہوئے ہیں، یعنی اتنا پرانا آپ باپو کی شناسہ ہیں کہ آپ نے 1 2 3 4 سارے گنے۔ اگر میری داڑھی نا باپو کے شفقتوں میں ہی آئی ہے۔ سبحان اللہ، واہ بھائی واہ، ماشاء اللہ۔ یعنی آپ ہم علاقہ ہیں یا باپو کی باپو کے زیر سایہ رہے ہیں ہم، جب سے دعوت اسلامی میں آئے، جب سے باپو کے زیر سایہ رہے۔ محسن بھائی، ہم سنتے تھے اپنے اسلامی بھائیوں سے، ذمہ داران سے، جب میں دعوت اسلامی کے درس میں بیٹھنا شروع ہوا، فیضان سنت کا درس ہوتا تھا، مگر حالانکہ میں چوک درس، تو وہاں ہم جاتے تھے تو کسی دن پتہ چلتا تھا جی آج بڑے نگران آ رہے ہیں۔ اچھا، بڑے نگران آ رہے ہیں، تو ہم بھی نا ایک ادب احترام ساری چیزوں کو ملحوظ رکھ کے اس دن بیٹھے ہوئے ہوتے تھے درس میں، تو سید صاحب تشریف لاتے تھے۔ چلیں، اب سید صاحب کی بارگاہ میں حاضر تو ہو گئے ہم، اور آج کچھ ہم نے ان کی گھریلو زندگی کے بارے میں بات چیت کرنی ہے، کوئی انٹرویو تو ہمارا ہے نہیں۔ سید ابراہیم شاہ صاحب، آپ کی اولاد امجاد یعنی کتنے صاحبزادے ہیں، صاحبزادیاں ہیں؟ 2 الحمدللہ میرے بیٹے ہیں، ماشاءاللہ، 2 بیٹیاں ہیں ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ میں شاہ صاحب سے جاننا چاہوں گا، اسے ایک تو نام آپ کا ہے شاہ صاحب، باپو، سید صاحب، ایک گڈو، پپو، گھر میں چھوٹو، تو گھر میں آپ کا نام کیا مشہور ہے؟ یہ تو بڑی اندر کی بات پوچھی آپ نے، جو آج تک شاید میرے خیال میں چینل پر آن ایئر بھی نہیں ہوئی ہے۔ جی جی، محبت سے میرے والدین مجھے ایبو کہہ کے پکارا۔ ایبو۔ یہ صحیح صاحب، آپ کی جو لینگویج ہے وہ کون سی ہے، مادری زبان کون سی ہے آپ؟ بس تھوڑی سی اردو کی ٹانگ توڑ دی جائے نا تو وہ والی ہے، ویسے تو اب جنرل اردو ہی ہو گئی ہے، اور پرانی جو ہے اگر ہم کہیں تو کچھ اردو سے ملتی جلتی، یعنی کمزور اردو آپ کہیں تو یہ وہ اردو چلا کرتی تھی۔ اس کے بعد جب
تبدیلی آتی گئی تو اب اردو ہی ہو گئی ہے. اچھا آپ کو میں نے دیکھا گفتگو میں بھی، یعنی ایک تو وہ گفتگو ہے جو مدنی چینل پہ جب آپ بیٹھتے ہیں تو گفتگو کرتے ہیں، دوسری گفتگو وہ بھی ہوتی ہے کہ جیسے ہم آپس میں بغیر کیمرہ کے، یعنی آف کیمرہ گفتگو، جو کوئی بھی گفتگو ہے، اس میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ آپ زبان و بیان کی بڑی رعایت کرتے ہیں، اور جہاں موقع محل ہوتا ہے تو پھر اصلاح بھی کر دیتے ہیں. مجھے یاد ہے ایک دفعہ ہم کھانا کھا رہے تھے تو کسی نے شعر پڑھا تو پھر سید صاحب نے اس کی اصلاح بھی کی اور اس کی تشریح بھی کی. مزہ ہے. تو اس کی کیا وجہ، یعنی زبان کی اصلاح کی طرف جو آپ کا مزاج یا ذہن گیا؟ شاید لغت کی کتابیں زیادہ پڑھتے ہوں گے. یہ صحبت امیر اہل سنت سبحان اللہ. سے یہی حاصل ہوا الحمدللہ. اور امیر اہل سنت کو دیکھا کہ جو فیضان سنت جو ہماری تحریر ہوئی تو اس میں اعراب، پھر اعراب کی رعایت، پھر سمجھانا، تو اس سے ایک شوق پیدا ہوا تھا، اور وہ شوق پہ اس درجے کا ہوا کہ پھر اردو ادب کی کچھ نہ کچھ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں الحمدللہ. پھر اعلیٰ حضرت سے تو امیر اہل سنت کے ذریعے رشتہ قائم ہوا نا، تو پھر اعلیٰ حضرت کی شاعری ہو ماشاءاللہ. دیکھیں آپ نے باپو، میں نے ماشاءاللہ آپ کے شہزادے کو دیکھ کے کہا ہے رحمت ہے رب کی مزید آئی، دیکھو لو دیکھو یہ عید آئی. سید صاحب ماشاءاللہ تشریف لا چکے، تو حضرت کا تعارف بھی ہو جائے ساتھ. آپ کا نام سید صاحب؟ میرا نام محمد نعمان رضا اتاری. سید صاحب ان کا نام کس نے رکھا؟ ان کا نام امیر اہل سنت عالیہ نے رکھا. واہ واہ. اور یہ 26 ربیع النور شریف کو آئے اس دنیا میں، اور 1998 تو امیر اہل سنت نے چھوٹے بھائی ہیں، ان کے بڑے بھائی محمد حسان رضا ہیں، یہ ان سے چھوٹے ہیں. یہ جامعۃ المدینہ میں داخلہ بھی لیا، بہار شریعت کا بھی کورس بھی کر رہے ہیں یہ ماشاءاللہ. عید آئی عید آئی عید آئی عید آئی، رحمت ہے رب کی مزید آئی، دیکھو لو دیکھو یہ عید آئی. اچھا کھجور بھی آپ نے لینی ہے، اور چونکہ مجھے کچھ حکمت سے رغبت بھی ہے، اور کچھ جو کتابیں دینی تو ہیں کثرت سے، مگر میرے پاس جو ہے وہ نسخہ جات کی بھی کتابیں ہیں. اور جیسے اب یہ کھجور ہے ماشاءاللہ، یہ تو اجوا ہے اور یہ سکری ہے، ٹھیک ہے نا. اور اگر آپ جو دہی کھا رہے ہیں اس کے ساتھ تو گرم اور تر یہ چیزیں اگر شامل ہوں گی نا تو انشاءاللہ معتدل رہے گا معاملہ. یعنی ہم آپ کے ساتھ ایک پروگرام میں کوئی سیگمنٹ ٹوٹکو کا کر سکتے ہیں. سید صاحب جو ہے نا ہمارے ہیلتھ کانشیس ہیں. جیسے کھجور کے ساتھ ککڑی، کھجور کے ساتھ تربوز اور کھیرا، یہ سب گرم و تر جو ہے نا، یہ چیزیں کھجور کے ساتھ فائدے مند ہوں گی. یعنی کھجور گرم ہے اور تر چیز اس کے ساتھ شامل کر دی جائے گی تو معتدل ہو جائے گی. سید صاحب آپ نے حکمت بھی کی، مطلب باقاعدہ مطلب بھی؟ باقاعدہ میں نے مطلب کیا، باقاعدہ پڑھا بھی نہیں ہے، مگر یہ کہ شغف ہے، شغف مجھے ہے. حکمہ کے ساتھ کچھ میرا وقت گزرا، کچھ کتابوں کے ساتھ گزرا، اور امیر اہل سنت کی گفتگو سے اور ان کے حکیمانہ جو جواب ہیں، طب پر بھی آپ کی ایک نظر ہے امیر اہل سنت کی، اور بہت ساری باتیں ایسی ارشاد فرماتے ہیں کہ واقعی اگر اس کو عملی زندگی میں انسان رائج کر لے تو بہت ساری بیماریوں سے بچا رہے گا. کھانا وانا بھی تو بنانا آتا ہے، تو کون کون سی ڈشیں بنا لیتے ہیں؟ کیونکہ میرے نسخے جو ہے اس کی معلومات تو ہیں، کھانے کی بھی معلومات ہیں، مگر کھانا بنانے میں انٹرسٹ نہیں ہے، کھانا کھانے میں ہے. یہ ہے وہ تو ہم کو بھی. چائے اور اس کے علاوہ قہوہ اور ایک انڈا فرائی. آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کے علاوہ کبھی ٹرائی نہیں کیا میں نے. ایک دفعہ مدنی قافلے میں البتہ سیکھا ضرور تھا. میں نے کہا سیکھ تاکہ جو ہے وقت ضرورت ہم کیسے پکا سکیں. کیا سیکھا؟ وہ مدنی قافلے میں مجھے ایک سید صاحب تھے، اور انہوں نے میں نے ان سے پوچھا کہ سالن کیسے بنے گا، تو انہوں نے مجھے جو ہے وہ سالن بنانے کا طریقہ بتایا کہ کیسے پہلے آپ نے جو ہے آئل ڈالنا ہے، پھر پیاز ڈالنی ہے، پھر پیاز جو ہے اس کے ساتھ ساتھ جب جو ہے وہ براؤن ہونا شروع ہو جائے، اس کے بعد پھر آپ نے یہ جو ہے وہ چیزیں ڈالنی ہیں، اس میں سبزی وغیرہ جو چیزیں ہیں. تو یوں انہوں نے مجھے طریقہ بتایا تھا، وہ مدنی قافلے کے لیے میں نے سیکھا تھا. اس کے علاوہ کبھی ایسا تجربہ گھر میں کرنے کی کوشش میں نے کی نہیں ہے. میں روز بھائی بات چیت کر رہے ہیں، اب پانی کی مجھے حاجت ہے. اب سید صاحب سے پانی کیسے منگاؤں؟ آپ نے مانگ تو لیا. مانگا میں نے، کیسے منگاؤں؟ یہ مانگنا ہی ہے سر. یہ سوال تو آپ نے نہیں کیا، لیکن اپنی ضرورت کا آپ نے طریقے سے بتا دیا. یہاں مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ اگر آپ کو یاد آ رہا ہو، جو میں نے ابھی ایک انداز اختیار کیا. اب سید صاحب کہیں جانا چاہ رہے ہیں تو چلے جائیں.
یہ آپ لے آئیں بیٹا. مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سوال سے بچنے کے لیے آپ کو جب پیاس لگی تو ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ پانی لے آئیں, تو آپ نے کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے, تو اب معاملہ یہ کہ صاحب خانہ نے پانی بھی پیش کر دیا, ٹھیک ہے, تو ابھی کا سوال بھی نہیں ہوا اور جو ہے وہ معاملہ بھی حل ہو گیا, یعنی پانی بھی پیش کر دیا گیا. ماشاءاللہ. انشاءاللہ آپ کو بھی پیش کر دیا جائے گا. واہ واہ. اور ظاہر ہے کہ سوال سے بچنے کی ترغیب جو ہے وہ تو ہے حدیث کے اندر. سید صاحب یہ جو انداز ہے مفتی اعظم ہند کا انداز ہو یا جیسے محسن بھائی نے بہرحال ڈسکرائب تو کر ہی دیا نا, اپنی بات کو ایکسپلینیشن تو دے دی کسی بھی انداز پہ, حاجت ہے یہ تو پتہ چل گیا, یہ ایک بڑا خوبصورت انداز ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اس لیول پر آنے کے لیے شعور کی اور احساس کی بہت ساری منزلیں طے کرنا پڑتی ہیں. ایسے ہی اب جب ہم بات کر رہے ہیں اور امید ہے کہ مدنی چینل کے ناظرین بھی دیکھیں گے, تو ایک عام فرد جو ہے نا معاشرے کا, وہ اپنے آپ کو کیسے اس رنگ میں ڈالے, کیونکہ اس رنگ کا صرف یہی رنگ نہیں ہے کہ پانی چاہیے, بلکہ زندگی میں رشتوں میں چاہے وہ تعلق والدین اور اولاد کا ہو, چاہے بہن بھائیوں کا ہو, چاہے خالہ ماموں پھپھا چچا تایا سے ہو, دیگر ریلیٹیو سے ہو, ایون میاں بیوی کا ہو, تو احساس یہ بڑا مشکل کام ہے. اور اس احساس کا شعور رکھنا یا شعور دینا یہ اور بھی مشکل. تو اب اس کو عوام میں کیسے کریں ہم دعوت اسلامی میں دیکھتے ہیں الحمدللہ امیر اہل سنت کی جو تربیت ہے, پھر ہم اس کے نتائج دیکھتے ہیں, اور وہ نتائج یہی ہوتے ہیں کہ اس قسم کی گفتگو یا اس قسم کا انداز ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. میں اس میں یہ عرض کروں کہ جو ہے وہ جو بات آپ نے کہی اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ علم ہی نہیں ہے لوگوں کو کہ کون سا سوال کرنا معیوب ہے, غلط ہے, بلکہ بہت سارے ایسے سوالات ہیں معاشرے کے اندر کیے جاتے ہیں, بلا ضرورت کیے جاتے ہیں, اور بہت سارے لوگ ایسے مانگ رہے ہوتے ہیں جو آپ سڑکوں میں دیکھ ہی رہے ہیں آج کل, پیشہ ور گداگر. تو اب یہ کہ ان کی تو ہم بات نہیں کرتے, مگر جو اس ہمارے معاشرے میں ارد گرد لوگ رہتے ہیں ان کو بھی وہ صحبتیں نہیں ہیں. کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہیں, کتاب میں باتیں لکھی ہوئی ہیں, مگر وہ کتابوں کی باتیں عمل کے ذریعے کس طرح پہنچائی جائے گی وہ ہم امیر اہل سنت کی ذات میں دیکھتے ہیں. ماشاءاللہ. کتاب تو کافی ہم نے بھی پڑھی ہیں, اور جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر جمعے میں بیانات بھی ہوتے ہیں مسجدوں میں, مگر صحبت کا اثر جو ہے وہ رنگ لاتا ہے. اور یہ کام ہم نے امیر اہل سنت کے ذریعے ہم نے دیکھا کہ کئی دعوتوں میں جو آپ کی جو انداز رہا, مثلا میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بالکل نیا نیا آیا تھا, اور میں نے دیکھا کہ امیر اہل سنت کسی کے گھر تشریف لے گئے, تو مجھ سے بھی کہا کہ آپ بھی آئیے, 11ویں شریف کی دعوت ہے, وہاں جانا ہے. تو میں نے پوچھا کہ حضور کہاں جانا ہے؟ آپ نے فرمایا ایک علاقہ ہے, اس کا نام لیا اور کہا کہ وہاں ایک پلازا میں جانا ہے, ڈیش پلازا ہے وہ. اچھا. میں بڑا حیران ہوں, میں نے کہا ڈیش پلازا کیا ہوتا ہے, یہ تو عجیب سا نام ہے. سوچنے لگا میں, پھر بعد میں نے پوچھا کہ یہ ڈیش پلازا کیا ہے. آپ نے فرمایا کہ اس کا نام جو ہے نا وہ ایسا ہے, میں بتا دیتا ہوں, امیر علیہ السلام نے بتایا کہ وہ نام اس کا تھا یثرب پلازا. تو یثرب جو ہے وہ مدینہ شریف کا نام سے پہلے اس کو قدیم نام. علماء نے تو یہ لکھا کہ جو مدینے کو یثرب کہتے تو 10 مرتبہ کفارے میں مدینہ 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 کہے گا. تو یہاں یہ ہمیں صحبت سے پتہ چلا کہ بھائی کیا کہنا ہے. پھر جن کے گھر گئے نا تو وہاں تھوڑی تاخیر سے پہنچے تھے, تو انہوں نے پہلے تو بریانی لا کر لنگر میں رکھ دی, اب وہ ختم ہو چکی تھی. اس کے بعد زردہ آ رہا تھا. امیر اہل سنت نے فرمایا کہ اب یہی کھائے جاؤ. اللہ اکبر, بڑی دانائی والی بات. ہاں, بہت دانائی والی بات. اور آپ نے فرمایا اظہار بھی نہ کرو. اب جو آپ کے سوال کی بات ہے نا, تو دیکھیں مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, انہوں نے سوال نہیں کیا اور جو بات کہی وہ بات بھی پوری ہو گئی. امیر اہل سنت کی صحبت سے اس طرح بہت ساری چیزیں ہمیں معلوم ہوئی جو آج معاشرے میں ایک باپ بیٹے کو, بھائی کو, پڑوسی کو اپنی صحبت سے, اچھی صحبت سے وہ دانائی, حکمت, نیکی, ان تمام باتوں کو ٹرانسفر کر سکتا ہے. اور یہ ٹرانسفر اسی صورت میں ہوگی جب اچھی صحبت ہوگی اور الصحبۃ مؤثرہ. شورا میں جو آپ کے پاس فائنانس کی ذمہ داری ہے بڑی بھاری اور بڑی, وہ تو ایک بڑی عشق والی ذمہ داری بھی تو سید صاحب کے پاس ہے نا. سید صاحب خود ہی بتا دیں, اور دوسرا شعبہ آپ کے پاس جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ بڑا محبت بھرا ہے. وہ ابھی میں نے کہا نا کہ گرم اور تر چیزیں لے کر معتدل ہو جاتا ہے, وہی معتدل اعتدال والی یہ پھر جو ہے نا وہ ایک بات جو ہے وہ فائنانس کی تھی, تو دوسری حج و عمرہ کی تھی, مدینے جانے کی. سبحان اللہ. تو وہ میرے پاس جو شعبہ ہے وہ مجلس حج و عمرہ کا ہے. ماشاءاللہ. یعنی جو اب آپ نے بات چھیڑی ہے, تو
ظاہر ہے کہ یہ حج و عمرہ کی جو مجلس ہے اس میں جو کام کرنے والے لوگ ہیں نا, میں نے دیکھا جو حاجیوں کی خدمت کرتا ہے نا وہ حج کرتا ہے اور مدینہ شریف دیکھتا ہے وہ. اچھا, یہ شوق اور یہ لگن امیر اہل سنت کی صحبت سے میسر ہوئی 1900 اور تقریباً 84 کا واقعہ. کتنا پرانا ہوگا آپ اندازہ لگایا. امیر اہل سنت کا مدنی قافلہ چل مدینہ کا روانہ ہوا چاہتا تھا, اور اس وقت امیر اہل سنت ترغیب بھی دلائی کہ بھائی کون کون ساتھ چلنا چاہتا ہے. تو اسباب تو تھے ہی نہیں. بعد میں پھر تاجر بنے اور جو ہے وہ سارے معاملات ہوئے اور امیر اہل سنت کے ساتھ سفر بھی ہوا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ امیر اہل سنت کی صحبت سے مجھے ایک لگن پیدا ہوا کہ جس کا پتہ چلتا تھا نا, میں نے مدینہ شریف حاضری نہیں دی تھی, میں نے کبھی کعبے کو نہیں دیکھا تھا, مگر میری خواہش ہوتی تھی کہ مجھے پتہ چلتا تھا یہ شخص عمرے پر جا رہا ہے, تو میں عمرے کا طریقہ بتانے ان کے پاس چلا جاتا تھا. احرام باندھ کر ان کو دکھاتے تھے کہ احرام جو ہے وہ کیسے بندھے گا, کیا پابندیاں ہوں گی. تو ایک صاحب نے وہ مکہ شریف پہنچے اور انہوں نے اپنے دوست سے کہا کہ یہ کتنی مرتبہ آئے ہیں, میں نے ان سے سیکھ کر آیا ہوں. تو انہوں نے ان کو بتایا کہ وہ تو کبھی آئے ہی نہیں. اللہ اکبر. تو ان کو بڑی حیرانگی ہوئی. مگر وہ بات یہاں ہوئی کہ جو حاجیوں کی خدمت کرتا ہے نا اس کی مدینے کی حاضری. سبحان اللہ. تو آپ کے توسط سے, آپ کے اس پروگرام کے توسط سے میں مدنی چینل کے ناظرین کو یہ بتاؤں گا کہ الحمدللہ ہماری جو مجلس حج و عمرہ ہے نہ صرف پاکستان میں بلکہ آپ یورپ میں چلے جائیں, امریکہ چلے جائیں, اسی طرح UK چلے جائیں, دنیا کے بہت سارے ممالک میں الحمدللہ جو ہے وہ مجلس حج عمرہ کام کر رہی ہے. حج کے ماسٹر ٹرینرز موجود ہیں پاکستان میں بھی اور بیرون پاکستان بھی. تو یہ حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں, حاجیوں کو حج کے مناسک سکھاتے ہیں, اور الحمدللہ اس کی ایپ بھی بنی ہوئی ہے حج و عمرہ. حج و عمرہ. صحیح صاحب, کتابوں کی طرف بڑھیں, کچھ کتابیں دیکھیں آپ کی. اچھا صحیح صاحب, آپ کی فیوریٹ کتاب کون سی ان میں؟ یہ کتابیں تو جو ہے وہ حدیث کی بھی الحمدللہ پڑھنے کی سعادت حاصل ہوتی رہتی ہے, اور فقہ کی بھی. فقہ میں اگر میں کہوں تو فتح و رضویہ شریف و بحر شریعت. سبحان اللہ. ہاں, اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو مکتوبات ہیں نا وہ پڑھنے کا مجھے یعنی کئی مرتبہ میں نے پڑھے ہیں اور مختلف لوگوں نے اس کو جمع کیے ہیں. اس کے ساتھ جو ہے وہ اعلیٰ حضرت کے جو ملفوظات ہیں وہ میری ایک فیوریٹ بک ہے, جو ہے اس کو میں پڑھتا ہوں. ملفوظات اعلیٰ. ملفوظات اعلیٰ حضرت. اجازت صحیح صاحب. جزاک اللہ خیر. ہے خدا رحمت لٹاتا عید میں, فضل بندوں پر ہے کرتا عید میں.